نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کی چیزیں بلا اجازت استعمال کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنی چیز استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اب اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز اس نیت سے استعمال کر لی جائے کہ یہ بھی تو ہماری کرتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہا ہے تو یہ سوچ کر کہ یہ چھین رہا ہے تو میں بھی چھیننا شروع کر دوں، یہ شرعاً جائز تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ اجتناب کریں، آپ وہ غلطی نہ کریں۔ بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا جبکہ سامنے والے کے قلب میں ناگواری پیدا ہو، یہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ناگواری پیدا نہ ہو، جیسے گھر میں بھائی بہن ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، ماں باپ استعمال کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی کے اندر بھابیاں اور نندے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور برا کوئی نہیں مان رہا، جیسے کچن کے اندر برتن سب کے رکھے ہوتے ہیں، جہیز وغیرہ کے سب یوز کر رہے ہیں اور برا نہیں مانا جا رہا تو استعمال بالکل جائز۔ لیکن اگر ناگوار گزر رہا ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ منع کر دی گئی ہیں لیکن پھر بھی استعمال کر رہے ہیں تو گناہ ہے۔ اب اس کی بھی ایسی ہی چیزیں استعمال کرنا جو کہ ہم کریں تو وہ ناگوار محسوس کرے، وہ بھی گناہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کے لیے دلیل کسی کا گناہ یا کسی کا برا فعل نہیں بن سکتا ہے کہ جی ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ وہ بھی ایسا کرتا ہے۔ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، گویا کہ آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اس کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ ہاں، اس کو سختی سے منع کریں یا پھر اس کو بڑوں کو فیصلہ کروائیں کہ وہ یہ کہیں بھی جب تم دوسروں کو استعمال کرتے ہو تو اپنے بھی کرنے دو۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر بڑے بھی فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں ناگواری پیدا ہو اور وہ راضی نہ ہو تو پھر ہمارے لیے اس کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک کہا تھا کہ انٹرویو دینے بعد اوقات جاتے ہیں، ہم سے کویسچنز ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں اور وہ زیادہ اتنی مطلب جانچ پڑتال بھی نہیں ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں۔ تو اب اگر جو نوکری ملتی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، بعض کویسچنز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ پروف طلب کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں، آپ نے کہا 5 سال تو جی کوئی ایکسپیرینس لیٹر آپ دکھائیے، اور اسی طرح جو ایجوکیشن کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ ڈگریز وغیرہ طلب کی جاتی ہیں تو وہ آپ کو یقیناً پیشی کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس میں آدمی اکثر سچ ہی بولتا ہے، اس میں اگر آپ نے جھوٹ بولا اور انہیں نہیں معلوم کیا تو یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اب آپ کو جاب اگر مل بھی جاتی ہے اس طرح کے جھوٹ بولنے کی بنا پر تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آپ نے جھوٹ تو بولا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر آپ اس جاب کے مستحق ہیں، جو کام دیا جائے بہترین انداز سے کر سکتے ہیں تو آپ کی سیلری بہرحال جائز ہوگی، لیکن یہ فعل آپ کا حرام ہوگا۔ بعض اوقات ایک فعل حرام ہوتا ہے لیکن اس کی حرمت دیگر آگے افعال میں یا چیزوں میں سرائیت کر کے انہیں بھی حرام نہیں کر دیتی ہے، اس لیے یہ تو آپ اس کے مستحق ہیں تو۔ لیکن اگر مستحق نہیں اور جھوٹ بول کے گئے ہیں تو دوسرے کا حق بھی مارا، جھوٹ بھی بولا، اب آپ گناہ گار ہوں گے اور اس سیلری کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی مووی میکر ہے، اس کی آمدنی کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، ہر مووی بنانے والے کی آمدنی ناجائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک مردوں کی مووی بنا رہا ہے ایک آدمی اور نامحرم وغیرہ کی نہیں بنا رہا تو اس میں تو کوئی شرعی قباحت ہی نہیں ہے۔ اس کی جو اپنے سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کے پیسے لینا شرعاً جائز۔ ایسی کوئی عورتیں ہیں، عورتوں کی موویاں بنا رہی ہیں تو جائز۔ اچھا، اب اگر فرض کر لیں مرد ہے عورتوں کی مووی بنا رہا ہے تو فی نفسی یہ بنانا ایک گناہ ہوگا۔ اس طرح کہ عورت پر نگاہ پڑ رہی ہے، اس کو مطلب ریکارڈ کرنا یہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جو سروس ہے یہ طیب اور حلال ہے، لہٰذا اس کی آمدنی اس کے لیے جائز ہوگی، لیکن یہ فعل گناہ ہوگا۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ فی نفسی بعض اوقات فعل جائز ہوتا ہے کسی اور قباحت کی وجہ سے اور اس میں حرمت نظر آتی ہے۔ ایسی صورت میں جس کی وجہ سے حرمت نظر آ رہی ہے منع وہ چیز ہے، یہ فعل بالکل جائز رہتا ہے اپنے مقام پر۔ جیسے کہ مووی بنانا، اگر تو یہ جیسے شراب پینا کسی صورت میں جائز نہیں، اب آپ کوئی بھی اس میں چیز شامل کر لیں کسی بھی طریقے سے، فلاں گلاس میں فلاں مقام پر، ہر صورت میں حرام، تو یہ غلط چیز ہوگی۔ لیکن اب جیسے یہ مووی بنانا یہ حرمت سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی مردوں کی مووی بنا رہا ہے بالکل جائز، لیکن اب اگر عورتوں کی بنا رہا ہے اس کا مطلب مووی بنانا تو جائز تھا، عورتوں کی بنانے کی وجہ سے قباحت پیدا ہوئی تو یہ گویا کہ حرام لغیر ہی ہوا۔ اس میں فی نفسی فعل جائز ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو جس کی وجہ سے حرمت نظر آ رہی ہے وہ چیز اصل میں منع کی جاتی ہے، اس صورت میں بھی اس کی سیلری بہرحال جائز، یعنی جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کے جو پیسے لے گا وہ شرعاً جائز ہوگا، لیکن یہ بنانا گناہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مرد مردوں کی بنائیں، عورت عورتوں کی بنائیں، وہ بھی سخت ضرورت کے وقت اگر ہو، ورنہ مطلب یہ کہ احتیاطی کریں کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس تفصیل کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا۔
ایک یہ بہن نے باہر سے مجھے میسج کیا تھا کہ یہ مجھے جواب دے دیں. ان کی عمر تقریباً 65 ایئرز ہے، 65 سال کی ہیں. کہتی میری ایک بیٹی ہیں، شوہر ہیں، اور میرے پاس کچھ مال ہے، زیورات نقدی وغیرہ ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ جس کی صرف بیٹی ہو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں اس کے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، شوہر کا بھی، بہن بھائیوں کا. اور یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ فی الحال اپنی زندگی میں شوہر بیٹی کو کچھ دوں، نہ یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا مال اور کہیں تقسیم ہو. تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ یہ وصیت کر جاؤں کہ میرے مرنے سے ایک دن پہلے تمام مال میرے شوہر کی ملکیت ہو جائے، اور پھر تاکہ جب میں فوت ہوں تو پھر وہ شوہر کی ملک ہوگا، بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا، پھر شوہر کا وصال ہو تو بیٹی کو مل جائے گا. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہاں پہلے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے پری پلان کوئی کام کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. یقینی سی بات ہے کہ یہ حصے کسی شخصیت نے تو مقرر نہیں کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہیں کہ کن صورتحال میں کن کن کو حصہ ملے گا. اب آپ کے مال سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حصہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا فیصلہ ازلی یہ ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کے اس فیصلے کو ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ مال فلاں تک نہ پہنچے، فلاں تک نہ پہنچے. یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا اور اس طرح کی پلاننگ کرنا یہ اور شرعی طور پر معیوب اور معتوب ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بیٹی زیادہ مستحق ہے، بھائی بہن خوشحال ہے، ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بیٹی زیادہ مستحق ہے، وہ بیچاری غریبہ ہے، تو اس تک یہ چیز پہنچ جائے اور اچھی نیت کے ساتھ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ کسی کو مالک بنائیں گی تب آپ کا مال آپ کی ملک سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہوگا. خالی وصیت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن پہلے ایسا ہو جائے آپ کا اچانک انتقال ہو گیا تو یہ آپ نے چونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہی نہیں کیا تو یہ آپ کا مطلب ہبہ تام نہیں ہوگا، یعنی یہ آپ کے مال آپ کی ملک سے نکل کر شوہر کی ملک میں نہیں جائے گا. اور وہ مالک بھی اس وقت ہوں گے جب آپ ان کے ملک میں دے کے مکمل تصرف کا اختیار دے دیں، وہ اس کو کھائیں پئیں بیچیں کسی کو تحفے میں دے دیں، آپ کو پھر آبجیکشن کا حق نہیں ہوگا. جب تک آپ یہ کارروائی نہیں کر لیتی یہ مال آپ کے شوہر کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور اگر آپ خالی وصیت کر گئیں اور فوت ہو گئیں تو پھر آپ کی وصیت کل عدم قرار دی جائے گی، اور یہ ویسی تقسیم ہوگا جیسے مال وراثت تقسیم ہوتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو بیٹی کو مالک بنا دیں، اس کی ملکیت میں دے دیں تمام چیزیں، اور یا تھوڑا شوہر کو دے دیں، باقی بیٹی کو دے دیں. اب آپ کا وصال ہو بھی جائے تو ان دونوں تک ہی رہے گا، ورنہ اگر صرف وصیت کی اور اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو وصیت اس طرح کالعدم قرار دی جائے گی، ورثاء کے حق میں مقبول نہیں ہوگی.